نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ محترم قابل قدر سامعین کرام، اللہ کے نیک اور صالح بندو، گزشتہ مجلس میں ہماری تفسیر سورہ فیل کی چل رہی تھی۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی۔ سورہ فیل کا جو واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فیل کے اندر جس واقعہ کا تذکرہ فرمایا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آج اس مجلس میں ہوگا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سن 570 ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ جہاں بھی مورخین لکھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ واقعہ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ابرہہ اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں ایک بہت بڑا کنیسہ بناؤں۔ اس نے اپنے سوچ کے مطابق ایک کنیسہ اس نے بنایا۔ پھر اس نے یہ سوچا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ اعلان کروں کہ تم کعبۃ اللہ کو جاتے ہو حج کے لیے، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں جاتے ہو، اس کی زیارت کے لیے وہاں جاتے ہو۔ تم ایسا کرنا، کعبۃ اللہ کو تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں پر آ کر عبادت کر لو۔ اس نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ وہاں پر جو عرب لوگ تھے، اگرچہ کہ وہ بت پرست تھے، ان کے دل کے اندر کعبۃ اللہ کی محبت ابھی بھی باقی تھی۔ ان کے دل کے اندر دین ابراہیمی باقی تھا۔ انہوں نے جب یہ اعلان سنا تو انہیں بہت غم ہوا، انہیں غصہ آیا، وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ انہی میں سے ایک شخص کنیسہ پہنچا، وہاں جا کر اس نے پاخانہ کر دیا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک قافلہ کنیسہ کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تھی، پھر اس آگ کو وہیں پر جلتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے وہ روانہ ہو گیا۔ تو وہ آگ پھیلی اور وہ آگ پھیلتی گئی، کنیسہ کے کچھ حصے کو وہ آگ جلا گئی۔ ابرہہ جب یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ ان لوگوں کے دل کے اندر کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، ان لوگوں کے دل کے اندر کعبۃ اللہ سے محبت ہے، اسی لیے یہ ایسے کام کر رہے ہیں۔ وہ قسم کھایا کہ نعوذ باللہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، نعوذ باللہ میں کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا، اس نے یہ قسم کھائی۔ پھر اس نے اپنا لشکر کو اس نے تیار کیا اور ابرہہ حبشہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے اجازت دی۔ اس کے ساتھ ایک بڑے ہاتھی کو بھی اس نے دیا، اس کا نام محمود تھا، اور اس ہاتھی کے ساتھ اور 8 ہاتھیوں کو بھی اس نے دیا۔ اور ان کی یہ سوچ تھی کہ
ان ہاتھیوں کو تم لے کر جاؤ اور ان ہاتھیوں کو وہاں پر کھڑا کر کے ان کے گلوں میں زنجیریں باندھ دینا اور پھر ان زنجیروں کو کعبۃ اللہ کی ستونوں کو باندھ دینا. اس طرح نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا، کعبۃ اللہ کو ختم کر دینا. ان کی یہ سوچ تھی. پھر وہاں سے ابرہہ کا لشکر 60,000 لوگوں کے ساتھ وہاں سے وہ لشکر روانہ ہوا. بہرحال وہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا. جب مکہ مکرمہ کے قریب وہ پہنچا تو مکہ والوں کے سارے اونٹ وہاں پر چرا کرتے تھے. وہ لشکر والے مکہ والوں کے سارے اونٹوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اس میں حضرت عبد المطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، آپ کے بھی 200 اونٹ وہاں پر موجود تھے. ان اونٹوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا. پھر وہاں سے انہوں نے ایک پیغام بھیجا مکہ مکرمہ کو کہ دیکھو ہم کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، نعوذ باللہ. اگر تم ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اگر تم ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم تمہیں ہرگز نہیں چھیڑیں گے. جب یہ خط لے کر، یہ پیغام لے کر وہ مکہ مکرمہ آیا تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار تو عبد المطلب ہیں، جائیے جا کر آپ ان سے بات کر لیجئے. وہ خط لے کر، پیغام لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس وہ پہنچا. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تم جس ارادے سے آئے ہو، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے آئے ہو، نعوذ باللہ، وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک اللہ ہے. اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا ایسی بات ہے تو چلیے آپ خود جا کر ابرہہ سے بات کر لیجئے. حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے. ابرہہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا. جب حضرت عبد المطلب کو اس نے دیکھا، جب حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے پر وقار، آپ کے چہرے پر عزت، آپ کے چہرے کی عظمت، وہ تخت سے نیچے اتر گیا، نیچے بیٹھا اور حضرت عبد المطلب کو بھی نیچے بٹھایا اور کہنے لگا کہ کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لشکر کے، ہمارے آدمیوں کے سارے اونٹوں پر تمہارے لشکر نے قبضہ کر لیا ہے اور اس میں میری 200 اونٹ ہیں. میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان سارے اونٹوں کو آپ چھوڑ دیں. تو ابرہہ کہنے لگا کہ میں نے جب تمہارے چہرے کو دیکھا تو آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا وقار میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا. میں یہ سمجھتا تھا، میں یہ سوچتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ درخواست کریں گے کہ تم جس ارادے سے آئے ہو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے، نعوذ باللہ، تم ایسا کام نہ کرنا. میں یہ سمجھتا تھا کہ تم یہ مجھ سے درخواست کرو گے، لیکن یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے یہ درخواست کر رہے ہو کہ میری اونٹوں کو چھوڑ دو. تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے دیکھو اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، اس کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، اور تم جس ارادے سے آئے ہو نعوذ باللہ وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت کرنا اللہ جانتا ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت ضرور کریں گے انشاءاللہ. حضرت عبد المطلب کہنے لگے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہارا مقابلہ کر سکے، ہم تمہارا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے. حضرت عبد المطلب یہ بات کہی اور وہاں سے چلے گئے. پھر قریش کے سردار قسم کے لوگوں کو لے کر کعبۃ اللہ پہنچے حضرت عبد المطلب. وہاں پر جا کر کعبۃ اللہ کے دروازے کے کڑے کو پکڑ کر یہ دعا مانگی، اے اللہ یہ جس ارادے سے آئے ہیں، اے اللہ نعوذ باللہ، اے اللہ یہ تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ تو گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ
تو اپنے گھر کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ ان کی طاقت تیری طاقت پر غالب نہ آئے، اے اللہ تو تیرے گھر کی حفاظت عطا فرما۔ حضرت عبد المطلب یہ دعا مانگی، پھر وہاں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، سب یہاں سے دور چلے جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ، وادیوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے اور ہم بھی اس میں پھنس جائیں، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سارے لوگ پہاڑ پر چلے گئے اور یہ انتظار کرتے رہے کہ ابرہہ کیا کرتا ہے، ابرہہ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہرحال ابرہہ دوسرے دن اپنے لشکر کو تیار کیا، اس نے سب بندی کی، پھر وہ جو ہاتھی تھا محمود اسے اٹھانا چاہا، اس سے پہلے نفیل بن حبیب وہ ہاتھی کے قریب گئے، اس ہاتھی کے کان میں انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے حرم میں ہے۔ تو جب اس ہاتھی کو اٹھانا چاہا تو وہ ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس ہاتھی کو معلوم ہو گیا کہ یہ جس ارادے سے آئے ہیں وہ ارادہ غلط ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر کو اڑانے کے لیے آئے ہیں، نعوذ باللہ میں اس کی طرف قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ سمجھ ہاتھی کے اندر بھی آ گئی تھی۔ بزرگان محترم، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت کوششیں کی انہوں نے، لیکن ہاتھی بہت کوششوں کے بعد بھی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ہاتھی کے کان میں ہک، جو ہم کہتے ہیں ہک، ہاتھی کے کان میں انہوں نے کڑے ڈالے، آنکڑے ڈالے، آنکڑے ڈال کر ہاتھی کو بہت کوشش کے بعد انہوں نے اٹھا کر کھڑا کیا۔ ہاتھی کے کان میں آنکڑے ڈالے، بہت کوششوں کے بعد وہ ہاتھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس کے بعد جب ہاتھی کو کعبۃ اللہ کی طرف چلانا چاہتے تو وہ ہاتھی اپنا ایک قدم بھی آگے نہیں رکھ رہا ہے۔ جب اسے ملک شام کی طرف لے جانا چاہتے تو وہ ملک شام کی طرف چل رہا ہے، جب اسے یمن کی طرف چلانا چاہتے تو وہ یمن کی طرف چل رہا ہے، جب اسے مشرق کی طرف لے جانا چاہتے تو مشرق کی طرف چل رہا ہے، لیکن وہ مغرب کی طرف چلانا چاہتے تو اپنا ایک قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ مغرب کی طرف کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا۔ پھر اسی وقت سامنے سمندر کی طرف سے کچھ پرندے آتے ہوئے دکھائی دیے، پرندوں کے جھنڈ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی؟ ان کی جو ساری چالیں تھی، ان کی جو ساری تدبیریں تھی، ان کا جو داؤ تھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو بیکار کر دیا۔ وہ پرندے آتے ہوئے دکھائی دیے، جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ مانے ہیں بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ پرندے اللہ نے ان پر بھیج دیے تھے۔ اور وہ پرندے آئے، ان کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور ان کے دونوں پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا، ہر ایک کے پاس 3 کنکر، اور ان کی مقدار چنے یا مسور کے برابر تھی۔ اور وہ آ کر ان پر ایسے پتھر برسائے، ایسا لگا جیسے ریوالور سے گولیاں نکل رہی ہوں، اور جب وہ آ کر ان پر پڑتی تو ان کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین میں چلی جاتی۔ ان میں سے بہت سارے لوگ وہیں پر ختم ہو گئے اور بہت سارے لوگ وہاں سے بھاگنا چاہے۔ ان کا ایسا انجام ہوا کہ انہیں چیچک لگ گئے اور انہیں پھوڑے نکل آئے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ابرہہ کا کیا ہوا؟
अबरहा भी वहां से भागना चाहा। अल्लाह तबारक व ताला एक इबरत दिखलाना था लोगों को। देखो, जो अल्लाह के घरों के साथ जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। अबरहा वहां से भागने लगा और बहुत सारे लोग भी वहां से भागने लगे। अबरहा जब यमन की तरफ भाग रहा था तो उसकी अंगुलियां कट गई, कट कट कर उसमें से पीप बहने लगा। फिर जब वो यमन पहुंचा तो उसका सीना फट गया और उसका सारा जिस्म पीप से बहकर खत्म हो गया। और सारे लोगों ने, यमन के सारे लोगों ने यह अंजाम देखा कि इन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का कितना बड़ा अजाब आया है। बुजुर्गान मोहतरम, फिर वहां पर जो हाथी के साथ लोग थे वो 2 लोग अंधे हो गए, अपाहिज हो गए। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है मक्का मुकर्रमा के अंदर उन लोगों को भीख मांगते हुए। बुजुर्गान मोहतरम, हमें इससे एक बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से हमें बचना है। पिछली सूरत के अंदर, सूरह हुमज़ा के अंदर, अल्लाह ताला ने जहन्नम का तज़किरा फरमाया कि जो लोग दुनिया में रहकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ते हैं, नबी के तरीके को छोड़ते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं और दूसरों पर ऐब लगाते हैं, मुंह पर ताना देते हैं, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या अजाब तैयार करके रखे हैं। पिछले सूरत के अंदर इसका तज़किरा हुआ और ये आखिरत में उनके लिए अजाब है। लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानी हद से बढ़ जाती है तो अल्लाह तबारक व ताला अजाब दुनिया में भी उतार देते हैं। फिर हुआ ये कि कुरैश का दबदबा, कुरैश का रोब उनके दिलों में बैठ गया और वो ये समझ गए कि ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, इनसे टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें हरगिज नहीं छोड़ेगा। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। इसके अंदर अल्लाह ने यही फरमाया। आगे की आयतों के अंदर अल्लाह ने फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और उन पर वो मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया फजअलहुम कास्फिम माकूल, उनका ऐसा अंजाम हो गया था, अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर डाला था जैसे खाया हुआ भूसा रहता है। इसके अंदर बहुत बड़ा सबक मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह की नाफरमानी से बचने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।